اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج دوسری جلد سے 5ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سن 710 ہجری ماہ محرم کی 15ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ مشائخ کی کتابوں اور ان کے فوائد کا ذکر آیا جو انہوں نے تحریر فرمائے ہیں۔ مشائخ کی کتابیں اور ان کے فوائد کا ذکر آیا۔ ایک عزیز حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کی کہ ایک شخص نے مجھے اودھ میں ایک کتاب دکھائی ہے اور کہا ہے کہ یہ حضرت مخدوم نظام الدین اولیاء کی لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا، نہیں، اس نے غلط کہا ہے، میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کشف المحجوب لکھی تو شروع کتاب میں اپنا نام ذکر کیا، اس کے بعد 2-3 جگہ اور ذکر فرمایا، پھر اپنا نام لکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے اس سے پہلے عربی اشعار کہے تھے اور ان میں اپنا نام کہیں نہیں لایا تھا۔ ایک جوان مرد نے یہ غضب ڈھایا کہ وہ سارے اشعار اپنے نام کر لیے اور انتقال کے وقت بے ایمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کشف المحجوب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب، تصوف میں لکھی جانے والی فارسی زبان میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ آپ نے جو ہے کتاب کے شروع میں نام لکھا اور پھر بیچ میں کہیں اور جگہ بھی نام لکھا۔ لکھنے کے بعد نام لکھنے کی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ انہوں نے عربی میں اشعار کہے تھے۔ ایک نوجوان نے وہ اشعار اپنی طرف منسوب کر لیے، کرنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ نوجوان بے ایمان انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر۔ مشائخ کی چیزوں کو چرانے کا برا انجام ہوتا ہے۔ جب یہ قصہ پورا ہو چکا، یہ تذکرہ آیا کہ موت کی گھڑی بڑی کٹھن گھڑی ہے اور یہ جاننا بھی مشکل ہے کہ جانے والا ایمان کے ساتھ گیا یا بے ایمان۔ موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہے اور اس بات کو جاننا بڑا ہی مشکل ہے کہ جانے والا مرنے والا ایمان کے ساتھ مرا ہے یا بے ایمان مرا ہے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا، سلامتی ایمان کی علامت یہ ہے کہ مرنے والے کا چہرہ رحلت کے وقت زرد ہو جائے اور ماتھے پر پسینہ آ جائے۔ سلامتی ایمان کی علامت یہ ہے کہ مرنے والے کا چہرہ زرد ہو جائے یعنی پیلا پڑ جائے اور ماتھے پر پسینہ آ جائے، یہ سلامتی ایمان کی علامت ہے۔ اس دوران یہ بات بیان فرمائی کہ انتقال کے وقت میری والدہ سعادت کی یہی علامتیں رکھتی تھیں۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنی والدہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ان کے انتقال کے وقت ان کا حال یہی تھا کہ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور ان کی پیشانی پہ پسینہ تھا۔ اس کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 2 رکعت نماز ہے جو ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے جو ایمان کی سلامتی کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اس کا وقت آپ بیان کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور 1 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ ناس، اس کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں سر رکھ کے 3 دفعہ کہے یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یہ کہنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھے اور 1 بار سورہ فلق پڑھے۔ دوسری رکعت میں 7 بار سورہ اخلاص پڑھے اور 1 بار سورہ ناس پڑھے۔
ناس پڑھنے کے بعد دعا کرے، 3 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا کرے. کیا کرے؟ یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا پڑھنی چاہیے. یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یہ پڑھنا ہے. پھر اس نماز کی برکت کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ میں نے معین الدین حسن سجزی قدس اللہ سرہ العزیز کے نواسے یا پوتے کو خواجہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے. اور یہ خواجہ احمد بہت ہی صالح مرد تھے، بہت نیک آدمی تھے. وہ کہتے تھے کہ میرے ایک سپاہی دوست تھے، وہ برابر یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، وہ برابر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ بہت ناوقت ہم اجمیر کے حدود میں تھے، وقت بہت کم تھا، اس وقت ہم اجمیر کے حدود میں تھے. مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. وہاں ڈاکوؤں کا ڈر تھا، ڈاکو نظر بھی آنے لگے تھے. ہم نے فوراً جلدی 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھی اور شہر کی جانب آ گئے. ان دوست نے اس کے باوجود کہ چوروں کا خطرہ دیکھ لیا تھا، اتنا خوف طاری تھا، یہ 2 رکعت نماز حفظ ایمان ادا کی. یعنی ایسے مشکل وقت میں بھی جو ہے ان دوستوں نے وہ چیز نہیں چھوڑی. الغرض جب اس نوجوان کی وفات کا وقت آیا، مجھے بھی خبر ہوئی. جب اس نوجوان کی وفات کا وقت آیا تو مجھے بھی خبر ہو گئی. میں ان کا حال جاننے کی غرض سے مرتے وقت ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اسی طرح رحلت فرمائی جیسا چاہتے تھے. خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے ارشاد فرمایا کہ خواجہ احمد نے اس شخص کی رحلت کا حال ان الفاظ میں بیان کیا کہ اگر مجھے عدالت کی کرسی کے سامنے لے جائیں تو میں گواہی دوں گا کہ وہ با ایمان گیا. الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین. کہ خواجہ احمد کہتے ہیں کہ اگر مجھے عدالت کی کرسی پہ بٹھائے جائیں، عدالت کی کرسی کے سامنے لے جائیں تو میں گواہی دوں گا کہ وہ شخص ایمان کی حالت میں مرا ہے. اس نماز کی برکت سے وہ ہمیشہ اتنی پابندی کے ساتھ نماز حفظ ایمان پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد 2 رکعت نماز کا اور تذکرہ فرمایا. 2 رکعت نماز کا اور تذکرہ فرمایا، وہ بھی نماز مغرب کے بعد. اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ میرے ایک ہم جماعت دوست تھے. ان کو مولانا تقی الدین کہتے تھے. وہ بڑے صالح اور سمجھدار پڑھے لکھے تھے، وہ بڑے نیک اور سمجھدار پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ ہمیشہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والسماء ذات البروج، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد والسماء والطارق پڑھتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. کہنے لگے جب میرا کام تمام ہو گیا تو حکم آیا کہ ہم نے اسے ان 2 رکعتوں کی طفیل بخش دیا ہے. ان 2 رکعتوں کی طفیل بخش دیا ہے. حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اسے صلاۃ النور کہتے ہیں؟ کیا اس نماز کا نام کیا ہے؟ کیا اسے صلاۃ النور کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اس کو صلاۃ البروج کہتے ہیں. اس کو صلاۃ البروج کہتے ہیں. صلاۃ النور کیا ہے یہ فرماتے ہیں. صلاۃ النور اس 2 رکعت نماز کو کہتے ہیں جس کی دونوں رکعتوں میں سورہ انعام کی شروع کی آیتیں پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں شروع سے یستہزئون پر ختم کرتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم یروکم اہلکنا سے شروع کر کے یستہزئون ہی پر ختم کرتے ہیں. یہ صلاۃ النور ہے. پھر اس کے بعد اس وقت کی اور طلوع وقت کی نماز ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر آ کر پکارتا ہے، اے خدا کے بندو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک رات یہ عنایت فرمائی ہے
اور ایک رات تمہارے لیے آنے والی ہے، اور وہ رات قبر کی رات ہے۔ ایک رات یہ عطا کی ہے، ایک رات آنے والی رات ہے، وہ رات قبر کی رات ہے۔ اس آنے والی رات کے لیے اسی رات کو کچھ ذخیرہ کر لو اور کچھ کام کر لو، اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 5 بار قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں بھی یہی۔ جب دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھنا ہے۔ فرشتہ آ کر کعبے کی چھت پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ رات عطا کی ہے، اور پھر آنے والی قبر کی ایک رات ہے، تو آج ہی اسی رات میں قبر کی رات کے لیے تیاری کر لو۔ تو اس تیاری کیسے تیاری کریں؟ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ بھئی 2 رکعت نماز پڑھو، جس میں پہلی رکعت میں قل یا سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 5 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ جب دن نکلتا ہے تو یہی فرشتہ بیت المقدس کی چھت پر آتا ہے اور ندا دیتا ہے، بیت المقدس کی چھت پہ آتا ہے اور ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اے بندگان خدا، اے امتان محمد، خدا نے تمہیں ایک دن عطا کیا ہے، اور ایک دن تمہارے لیے آنے والا ہے، وہ روز قیامت ہے۔ یہ دن عطا کیا ہے اور ایک دن آنے والا روز قیامت کا ہے، اور اس دن کے لیے کہ توشے کے لیے آج ایک کام کر لو، اس دن کی تیاری کے لیے ایک کام کر لو، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ہر رکعت میں، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ جمال الدین ہاشمی علیہ الرحمۃ والغفران نے اسے حدیث بتایا ہے، مجھے حدیث شریف کے الفاظ یاد نہیں رہے، مفہوم یہی ہے جو بیان کیا، مفہوم یہی ہے جو بیان کیا۔ ہمارے یہاں مشائخ کے یہاں، صوفیاء کے یہاں، خواجگان کے یہاں فرض نمازوں کا اہتمام ہوتا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی، نفل نمازوں پر بھی مشائخ نے ترغیب دلائی ہے۔ صبح کے وقت کیا پڑھنا ہے، شام کے وقت کیا پڑھنا ہے، مغرب کے بعد کیا پڑھنا ہے، اشراق میں کتنا پڑھنا ہے، صلاۃ السعادہ، صلاۃ النور، صلاۃ البروج، ایسی کئی نمازوں کی ہمیں ترغیب مشائخ کی کتابوں میں ملتی ہے، خواجگان کے ملفوظات میں ہمیں یہ چیزیں، نمازوں کی ترغیب ملتی ہے۔ ہمارے مشائخ بے نمازی نہیں تھے، خواجگان فرائض تو ادا کرتے ہی تھے، فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں نوافل کا بھی بہت بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور وہ اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو نوافل کی بھی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اولیاء کی موت اور اس حال کا ذکر آیا جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کی موت اور موت کے بعد کا حال کیا ہوتا ہے، اس بارے میں فرمایا، اس ضمن میں فرمایا کہ اولیاء انتقال کے وقت ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو، اولیاء انتقال کے وقت ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو، اور اس کا معشوق بھی بستر میں آ گیا ہو۔ رحلت کے وقت اس سونے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا یکایک نیند سے بیدار ہو گیا ہو، اور وہ معشوق جس کی طلب میں ساری زندگی رہا تھا اس کو اپنے بستر میں موجود دیکھیں، یہ حال ہوتا ہے۔ اتنی اطمینان کی، اتنی سکون کی نیند سوتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ اندازہ کرو کہ اس کو کیسی خوشی اور فرحت ہوگی، ولی کو کیسی فرحت اور خوشی ہوگی۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو یہیں مشاہدے کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہیں یہیں حاصل ہوتا ہے، یہیں وہ خدا بند قدوس کو دیکھ لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن
یہ نعمت جو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر بالکل اسی سونے والے کی مانند ہوتے ہیں کہ جو نیند سے بیدار ہو تو اپنے معشوق کو اپنی بستر پہ پائے. یہی حال ان کا ہوتا ہے. جب کمال کو پہنچتے ہیں تو ان کا حال یہی ہوتا ہے، ایسے سو جاتے ہیں جیسے نیند سے اٹھ کے جیسے ہی دیکھتے ہیں تو ایسے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا معشوق ان کے ساتھ ہی ہے. اس حدیث کے موافق کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، یعنی ساری خلقت نیند میں ہے، ساری خلقت نیند میں ہے، جب موت آئے گی تو بیدار ہوگی. یعنی یہاں جو جس طلب میں مستغرق ہے، مشغول ہے، مرنے کے بعد اس کا مطلوب اس کو ملے گا. یعنی جو اللہ کی طلب میں مشغول رہے گا، جو اللہ کو پانے کے لیے مشغول ہوگا، مرنے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالی ملے گا. خاصان خدا اولیاء اللہ کا یہ حال ہے. اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں. اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، وہ اپنے حبیب سے جا ملتے ہیں. موت کے بارے میں یہ کہا گیا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو محبوب کو اپنے حبیب سے ملا دیتی ہے، محب کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے. بہرحال اس کے بعد اولیاء کی موت کے تذکرے میں حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں میرے ایک دوست تھے، احمد نام. خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ بدایوں میں ایک احمد نامی دوست تھے، بڑے نیک اور عبادت گزار ابدال صفت تھے. اگرچہ کہ بے پڑھے لکھے تھے لیکن ہمیشہ شرعی مسائل اور ان کے احکام کی تحقیق میں لگے رہتے تھے. ہمیشہ شرعی مسائل، ان کا حکم کیا ہے، اس کی تحقیق میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. ہر ایک سے یہی پوچھتے رہتے، یہاں تک کہ جب میرا دہلی آنا ہوا تو وہ بھی دہلی آئے. ایک روز راستے میں ملاقات ہوئی، مجھے دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے ملے، مجھے دیکھ کر بڑی محبت سے ملے. اس کے بعد میری والدہ کا حال پوچھا. ان کو میری والدہ کی بیماری کا حال تو معلوم تھا لیکن انتقال کی خبر نہ تھی. میں نے کہا والدہ تو اللہ کی رحمت کو پیاری ہوئی. بولے تم سلامت رہو. پھر بڑے مضطرب رہے اور بے چین ہو کر رونے لگے. جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر حکایت کے اس حصے تک پہنچے تو ان کو اس قدر رونا آیا کہ جو فرماتے تھے پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا، اس قدر رونے لگے. رونے کے درمیان یہ دو شعر زبان مبارک پر آئے، خبر نہیں کہ احمد صاحب موصوف سے روایت فرمائی یا خود ہی پڑھے. وہ شعر ان کا ترجمہ یہ: افسوس میرے دل نے کوئی تدبیر نہیں کی، ملن کی راتوں کو زنجیر ڈال کر نہ رکھا. اب تیرا وصل ہماری مدد کرے یا نہ کرے، بار جدائی نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. بہرحال اس کے بعد ارشاد ہوا کہ کچھ عرصے بعد ان احمد نے دنیا سے رحلت کی. میں نے ان کے مرنے کے بعد ایک روز انہیں خواب میں دیکھا کہ اپنی عادت کے موافق حسب معمول مجھ سے مسائل اور احکام پوچھ رہے ہیں. یعنی جیسے دنیا میں پوچھتے تھے کہ بھئی اسی حال میں جو ہے احکام مسائل وغیرہ پوچھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم پوچھ رہے ہو یہ تو زندگی میں کام آتا ہے، تم تو مر ہی چکے ہو. نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ تو جو مسائل آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو زندگی میں کام آنے والے ہیں، آپ تو مر گئے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ بات سنی تو مجھ سے بولے کیا آپ خدا کے اولیاء کو مردہ کہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے اولیاء کو مردہ کہتے ہیں؟ بات پتہ یہ چلی کہ خدا کی اولیاء اللہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوا کرتے ہیں. اس قصے کے دوران ایک ملنگ جوالقی
آیا اور نامناسب باتیں کرنے لگا جو اس مجلس میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے کچھ نہیں کیا اور جو توقع اس کے تھی اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا، ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے، ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور سر قدموں میں رکھتے ہیں اور نظر لاتے ہیں، بس اس طرح کے لوگ بھی آنے چاہیے کہ آ کر بے باکی سے جو چاہیں کہہ ڈالیں۔ اس طرح یہ چیزیں ان چیزوں کا کفارہ کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ واہ! اخلاق کریمانہ کی آ کر جو منہ میں آیا بک کے چلا گیا۔ چلا جانے کے بعد نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اس طرح کے بھی لوگ آنے چاہیے، آ کر بے باکی سے جو چاہیں کہہ دیں۔ اس طرح یہ چیزیں ان چیزوں کا کفارہ کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ حکایت بیان فرمائی، ایک دفعہ انہیں اول فال کہنے والوں میں سے ایک شخص آیا اور مجھے بہت کچھ برا بھلا اور نامناسب کہا۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا، بولا کہ جب تک دینار ہیں ہمارا جرم آپ کی برداشت باقی رہے گی۔ یعنی جو آئے برا بھلا کہہ کے بھی جائے تو ان کے بھی ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ مشائخ کی تعلیمات ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ انہیں منہ پھٹ لوگوں میں سے کوئی شخص شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہنا شروع کیا، آپ نے خود کو بت کیوں بنا رکھا ہے؟ شیخ نے فرمایا، میں نے نہیں بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے۔ پھر بولا کہ نہیں، آپ نے خود بنایا ہے۔ شیخ نے ارشاد کیا، نہیں، جو کچھ بنایا ہے خدا نے بنایا ہے۔ یہ سن کر وہ مخالف کسیانہ ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ آپ نے نرمی کے ساتھ اسے جواب دیا اور وہ شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اخلاق کریمانہ مشائخ کے کیسے ہیں کہ جو آ کر انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے سب سے اہم چیز جو ہمیں سکھائی ہے وہ اخلاق ہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی، ایک دفعہ کوئی جوالقی ملنگ شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آیا۔ وہ اس گروہ کے لیے بڑے سخت تھے، یعنی ان کے پاس یہ لوگ نہیں چل پاتے تھے، ان پر بڑی سختی کرتے تھے۔ جوالقیوں نے اندر آ کر کسی چیز کا سوال کیا، شیخ نے کچھ نہ دیا۔ وہ باہر نکلے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اینٹیں اٹھائی۔ شیخ نے فرمایا کہ خانقاہ کا دروازہ بند کر دو۔ اینٹیں خانقاہ کے دروازے پر مارنے لگے۔ کچھ دیر ہو گئی تو شیخ بہاؤالدین زکریہ نے فرمایا کہ میں شیخ شہاب الدین کا بٹھایا ہوا ہوں، میں اپنے آپ ہی نہیں بیٹھ گیا ہوں، مجھے ایک مرد خدا نے بٹھایا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ خانقاہ کا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ان ملنگوں نے سر زمین پر رکھ دیے اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ پہلے انہوں نے خانقاہ کا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا تھا، وہ یقیناً بشریت تھی اور خبر نہیں وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ جنگ احد میں بہت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لمحہ بھر ان شہیدوں کے درمیان لیٹ جائیں یہاں تک کہ غضب کی گھڑی گزر جائے۔ یہ مشائخ کی ان باتوں پر کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ خاصان خدا کی عبادتیں اور ان کے احوال کیسے ہوتے اور کیسے بلند اخلاق سے پیش آیا کرتے ہیں، مرتے وقت اولیاء اللہ کی حالتیں کیسی ہوتی، مرنے کے بعد ان کی حالتیں کیا کیا ہوتی، صلاۃ النور، صلاۃ البروج اور ان سب نمازوں کو
صلاۃ نماز حفظ ایمان ہم سبوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج یہ ہمارے دوسری جلد سے 5ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔